خلقي مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. اور جھولی بھر کے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اور حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. اور درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اچھا جی، ذرا مائک میرا تھوڑا سا زیادہ لاؤڈ کر دیجیے گا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہلو، مائک کو ذرا والیوم بڑھائیے گا. اچھا جی، ایک سوال ہے جو یوسف نے ہندوستان سے بھیجا ہے، اور یوسف کہتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک سے زائد ازدواج ہوں تو وراثت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب میں برابر تقسیم ہوگا. سب میں برابر تقسیم بالکل ہوگی. تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہی بات ہے. اچھا، شہریار نے راولپنڈی سے کہا ہے کہ اگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں تو بیٹی کی خواہش کے لیے کیا دوسری شادی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں بھی عطا کرتا ہے، کچھ دیتا بھی نہیں ہے. یہ اس کی مشیت ہے، وہی دیتا ہے، وہی دینے والا ہے. اب یہ خواہش کہ میری بیوی سے لڑکا کیوں نہیں پیدا ہو، جدید سائنس کے مطابق تو لڑکا تو مرد کی اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. بیوی کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ ہے نا، وہ ظاہر ہے، کیا کہا جا سکتا ہے. یہ درست نہیں ہے اس طرح.
درست نہیں. نہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, کہتے ہیں کہ یہ سوال بھیجا ہے سہرنہ کراچی سے, کہتی ہیں جس گھر میں قتل ہوا ہو وہ نہیں خریدنا چاہیے, اس میں اس کی روح گھوم رہی ہوتی ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ توہم پرستی ہے اور روح کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. مرنے کے بعد انسان یا تو مقام علیین میں جاتا ہے یا مقام سجین میں جاتا ہے, روح کا کوئی تعلق کوئی معاملہ نہیں ہوتا. بالکل خریدیے, کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں, کوئی قباحت نہیں ہے, وہ گھر خریدنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا جی, اچھا جی. ایک سوال ہے اور ظاہر ہے ہم نے کل بھی اس کے بارے میں بات کی تھی, آج پھر ایک اور سوال بھیجا ہے انجم نے پشاور سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مخلوط تعلیمی نظام میں لڑکا لڑکی کتنے بے تکلف ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب تو کل ہم نے دیا تھا. پہلی بات میں اس نظریے کی وضاحت کر دوں, افضل تو یہ ہونا نہیں چاہیے. شرعی تعلیم کی روح کے منافی ہے, اور اگر ہو رہا ہے معاشرے میں ایک برائی پروان چڑھ رہی ہے تو احتیاط برتنا چاہیے, اپنی تہذیبی قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے, اور تحفظ دینا چاہیے خواتین کو. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ ٹھیک ہے, جو سمجھے گا ٹھیک جو انہوں نے کہا وہ صحیح ہے. اچھا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کیوں پوچھا, لیکن ثاقب نے ایبٹ آباد سے کہا ہے اسمگلنگ سامان اسمگلنگ کر کے لانا اور اسے بیچنا جائز ہے؟ ناجائز ہے. ملت کو ملک کو نقصان دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر دھوکہ دہی سے لائیں گے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے من غش فلیس منا, دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بالکل. آلرائٹ جی. ایک اور سوال آیا کہ ٹوٹے برتن میں کھانا پینا درست ہے؟ یہ عماد نے وسیم نے سوال کیا ہے لاہور سے. نہیں, جھوٹے برتن سے مراد جھوٹا نہیں, ٹوٹا. ٹوٹے برتن میں نا, ٹوٹے برتن میں کھانا, ویسے ہمارے یہاں معاشرے میں ایک مشہور ہے, ٹوٹا برتن ہونے سے اس کے ذرات نوالے کے ساتھ منہ میں جا سکتے ہیں, اسی لیے تقویٰ یہ ہے نہ کھایا جائے. اسے اگر پاک کر لیا جائے اور یہ احتمال نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, اسے مناسب یہ نہ کھائیں. اوکے. اچھا جی, سحری ختم ہونے میں صرف 2 منٹ باقی ہیں, اس صورت میں شرعی کیا حکم ہے کہ آیا کچھ کھا پی سکتے ہیں یا پھر بغیر سحری کا روزہ رکھ لیا جائے؟ 2 منٹ باقی ہے نا, تو بالکل پانی پی سکتے ہیں, کھجور کھا سکتے ہیں, بالکل. ہاں, مطلب ہو سکتا ہے, لیکن ٹائم 7 بج کے مثال کے طور پہ 4:23 پر ہے, تو ہمیں 4:22 پر انف کر دینا ہے, اور اس کے بعد پھر مطلب ظاہر ہے 30 سیکنڈ کا مارجن ہمیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. اچھا, عارف پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک عجیب مسئلہ ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھے اب شادی کر لینی چاہیے, لیکن میری ماما بھی کہتی ہیں کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہوں, میری عمر 23 سال ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, فقہا کا یہ متفقہ فیصلہ ہے, بچہ جب جوان ہو جائے اور اس کو تقاضۂ شادی ہو تو اس وقت صرف شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور نکاح واجب عند التوقان, توقان کا مطلب ہے کہ اس کی تقاضا اس کا بڑھ جائے. لیکن اگر کوئی معاشی مجبوری ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو, یہ تمہاری اس خواہش کے لیے ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا. بہت صحیح, ماشاء اللہ. اس کو ذرا بند کر دیں تھوڑا سا آپ, تاکہ ہم کام کر سکیں پورا. اچھا, مجھے یہ ایک سوال ہے جو راجا نے بھیجا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے لیکن اس کا مسلک دوسرا ہے, وہ اپنا مسلک نہیں چھوڑ رہی, کیا میں اپنا مسلک تبدیل کر سکتا ہوں؟ دیکھیں, ایک بات یہ دیکھیے, یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے نہیں کرنی چاہیے, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے ایک مفصل جواب مانگا تھا. جی, لوگ اس میں لبرل بن جاتے ہیں. دیکھیے, ہمارے یہاں جو ہے ناسبیوں سے اور رافضی سے شادی نہیں ہوتی. اسی طرح اہل رافض کے اندر جو ہے جو نصیری ہوتے ہیں ان سے شادی نہیں ہوتی. سارے معاملات ہیں, دیکھنا ہوگا. بہتر یہ کہ آپ اپنے اسکول آف تھاٹ کے اندر کریں. اوکے, اور ظاہر ہے پھر وہ شادی نہیں ہوگی. جی, اوکے, یا پھر کنونس کیجئے کہ جی. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ 2 ڈفرینٹ مسالک کے لوگ شادی کر لیں اور اپنے اپنے مسالک کو پریکٹس کرتے رہیں؟ میرے پاس کل رات میں ایک بہت مشہور آدمی, کل وہ آئے ہوئے تھے, وہ ایک مسلک سے تھے, شادی انہیں دوسرے مسلک سے کی, میرے پاس آ کے بیٹھے اور بہت زیادہ پریشان تھے. یعنی کہ آج میرے بچے ہو گئے, میں اس بات پہ پریشان ہوں. میری بیوی کہتی ہے اپنے مسلک پہ چلنا ہے, اور میں کہتا ہوں میرے مسلک پہ چلنا ہے. دونوں پڑھے لکھے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور پریشان ہیں.
کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ تمہاری شکل دیکھ لی ہے اب پورا دن برا گزرے گا، نعوذ باللہ سے کہنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں کہنا چاہیے، منع شراب، اس لیے کہ وہ اچھا اللہ یہ جب آپ لوگ ایک جملے کا بتاتے ہیں نا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیا کریں تاکہ جو پوچھ رہے ہیں ان کے ذہن سے وضاحت، اس چیزیں نکل لیے جائیں۔ میں تو شرعی فیصلہ سنا رہا ہوں، بالکل درست، لیکن یہ اس لیے ضروری منع ہے کہ اشرف المخلوقات بنائے انسان کو اللہ تعالیٰ نے، کسی کو یہ زیبا نہیں ہے کسی کے بارے میں فتویٰ ظاہر کر دے کہ تو منحوس ہے تو فلاں ہے، یہ فیصلہ کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فضیلت دی، لقد کرمنا بنی آدم، تمام ابن آدم اس کی فضیلت اللہ نے کرامت کا تاج اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلافت کا معاملہ عطا فرمایا ہے، ایک عظیم الشان ایک منصب عطا فرمایا ہے، احسن تقویم کا لقب عطا فرمایا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ کسی کو برا بلا کہنے والے، ہو سکتا ہے اس کی صورت تھوڑی سی معمولی سی ہو۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، معمولی سا ان کی شکل اور رنگ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور پیچھے سے ان کو پکڑ لیتے اور کہا کہ کون اس کو خریدے گا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگتے ہیں نا تو رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ میرے پاس شکل ہے نہ صورت ہے، اگر آپ نے بیچ بھی دیا تو کون مجھے خریدے گا؟ کتنی کم قیمت ہوگی؟ میں تو چاہتا ہوں کوئی خوبصورت ہوتا تو آپ مجھے بیچتے تو زیادہ قیمت آتی۔ اللہ کے نبی ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر جو محبت ہے نا اللہ اس کے رسول کی، یہ بہت قیمتی ہے۔ سوال، میں ایک سوئمنگ ٹیچر ہوں، نادر نے لندن سے پوچھا، میں ایک سوئمنگ ٹیچر ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کر سوئمنگ سکھا سکتا ہوں، اس سے میرے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیے سوئمنگ اگر لڑکا لڑکوں کو سکھا رہا ہے، صرف لڑکوں کو سکھانے میں روزے میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن لڑکیوں کو نہیں سکھا سکتا، روزہ مکروہ نہیں ہو جائے روزہ ہو یا نہ ہو ویسے بھی نہیں سکھا نہیں سکھا سکتے۔ جو سوال انہوں نے نہیں پوچھا وہی میں نے وہ بتا دیا آپ نے صحیح کیا، نہیں، صحیح ہے۔ ہم بھی وہی بتا رہے ہیں جو شریعت کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر عید جمعے کی ہو تو دو خطبوں کا ہونا حکومت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اچھا یہ بات کہاں تک؟ یقین مانے اتنا بھاری پڑ جاتا ہے، بھائی صبح فجر کی نماز پڑھنی، اس کے بعد جا کے عید کی نماز پڑھنی، اس کے بعد جمعہ پڑھنا، میں نے کئی مرتبہ جمعے کی عید کی ہے، آج تک کسی حکومت کو میں نے تو نہیں اس کے بعد دیکھا اثر پڑھنی، اتنی یہ تو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہے بھائی، اب کتنی مصیبت ہو جاتی ہے، سارے وزراء کھڑے ہوتے ہیں، ان کو تصویریں کھنچوانا پڑ جاتی ہیں، عید کی نماز پڑھی ابھی جمعہ پڑھنا پڑ، خدا خوف کرو بھائی۔ لیکن دیکھیں یہ سوچ بڑی عام ہے۔ ہاں بھائی بالکل اچھا، یہ آپ نے سوال کیا، بہت اچھا، عام ہے، بہت اچھا، فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت آتی ہے، ہو سکتا ہے حکومت اور مزید چل جائے۔ ہمارا گھر مسجد کے برابر میں ہے، جب بھی کوئی دینی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اسپیکر کھول دیتے ہیں، میری نانی شدید بیمار ہیں، ایسی صورت میں کیا ان سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ اسپیکر کا والیوم کم کریں یا اسے بند کریں؟ ویسے بھی لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر کچھ قوانین ہے، کچھ حدود ہے۔ قانون یہ ہے مسجد وہ اپنے مسجد کی چار دیواری کے اندر آواز رہے اور حقیقت اذان کے سوا، اس لیے کہ دیگر پروگرام میں جو یہ مسئلہ ہے اس میں واقعی وہ بیمار خاتون ہیں تو یہ لاؤڈ اسپیکر کو بلند آواز سے، جیسے ہر جگہ اونچی تقریریں ہو رہی ہے، وہ بیمار ہے، کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے مسجد والوں کو۔ اگر منگیتر کی یہ گلو نے کراچی سے بھیجا ہے سوال، اگر منگیتر کی شادی ہو جائے تو اس کی یاد میں ساری عمر شادی نہ کرنا اسلام میں کیسا عمل ہے؟ ناجائز ہے، گناہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی النکاح من سنتی فلیس من النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گلو اور شادی کر لیجئے، خدا کا واسطہ، یہ بیکار قسم کی بکواس ہے کہ اس کی یاد اور اس کی یاد اور مجنون بنے میں، خدا کا واسطہ شادی کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کو بھی بہتر کرے، مبارک کرے۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے جو شہریار نے لاہور سے بھیجا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میری شادی اس سے ہوئی تو اس سے طلاق، اور اتفاقاً اسی سے شادی ہو گئی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جب یہ سوال آیا تھا میرے پاس تو میں نے بہت ایک تلخ جواب دیا تھا، لیکن میں علماء سے سننا چاہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اصل میں طلاق کا جب جیسے مکان بننے کے بعد ڈھایا جاتا ہے، جب مکان بنا ہی نہیں طلاق واقع کیسے ہوگی؟ لیکن یہ مشروط نکاح اس نے جو کہا ہے نا، اگر لے لے کہ اس سے میرا نہ ہو جائے اور اس کو طلاق ہو جائے، چونکہ شرط لگا دی ہے، شرط واقع ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ فلاں کو اگر فلاں سے میرا نکاح ہوا
تو اس کو طلاق مطلب اسے اگر معلق کیا ہے، معلق مشروط اگر کیا ہے؟ اگر اگر اس سے شادی ہو جائے تو طلاق واقع طلاق ہو جائے گی کیونکہ میں شرط میرا لگا دی۔ سوال ہے میں نے شہریار صاحب کو ایک بات کہی تھی، مجھے یہ بتائیے آپ دودھ پیتے بچے ہیں، اگر آپ نے یہ بات کر دی ہے تو کیا دودھ پیتے بچے ہیں؟ آپ نے مہندی کی رسم کی، مایوں کی رسم کی، آپ نے شادیوں کی، اور تو کہاں سے آپ اور لڑکی کی آپ زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ اتفاقاً شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو اتفاق؟ سکتی ہے؟ سوال ہی آپ نہیں تو پیدا پورا ہوتا۔ آپ میں گناہ گار ہیں، اچھا یہ ایسے سوال لوگوں کو مجھے سزا دینی سمجھ چاہیے۔ ہاں بالکل بالکل یہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن سجنا ہیں جنہوں نے بھارت سے یہ سوال بھیجا، ہندوستان سے بھیجا ہے، اور ہندوستان میں بھی ممبئی سے بھیجا ہے، یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ 100 سال بعد سانپ لڑکی یا لڑکا بن جاتا ہے؟ کوئی یہ آواگون کا نظریہ ہے، عقیدہ تناسخ کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کا کوئی ہمارا تصور نہیں، گناہ ہے بلکہ ہمارے یہاں، اور یہ ہندوؤں میں ایک نظریہ ہے یا عقیدہ تناسخ ہے، یہ اس لحاظ سے تو صحیح ہے ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق، ہمارے یہاں یہ جائز نہیں ہے، کوئی اسلام میں اصل نہیں ہے۔ ایسا اچھا یہ کوئی تھوڑا سا concept نہیں ہے۔ آواگون اور اس میں تھوڑا سا ڈفرینسیشن ہے، اس سینس کے اندر ہے کہ سانپ کے بارے میں یہ کہا، یہ مشہور ہے ان علاقوں میں کہ 100 سال بعد وہ اپنی شکل کو تبدیل کرتا ہے اگر کوئی 100 سال تک سانپ زندہ رہے۔ سانپوں کی چند اقسام ایسی ہوتی ہیں، تھوڑا سا میں بولے ہم سن رہے ہیں، ہماتن گوش ہے۔ سائنسی نقطہ نگاہ سے مطابق سانپوں کی چند اقسام ایسی ہوتی ہیں جن کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہوتی ہیں، ان میں زہر نہیں ہوتا، یوزولی ان میں زہر نہیں ہوتا، اور وہ پائتھنز ہوتے ہیں۔ ویسے نارملی جو سانپ ہوتا ہے اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ جو مسئلہ انہوں نے بتایا آواگون کا، اس کے مطابق انسان بہت سارے جنم لیتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ایسا ماننا ہے۔ سانپوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سانپوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سانپ دوبارہ سے کوئی چیز بھی ہے وہ دوبارہ سے ری انکارنیٹڈ ہوتی ہے، یہ آواگون کا مسئلہ کہلاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں اور کہیں نہیں ہے۔ اچھا جی، ولید صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے کیا تیز بارش میں بھیگنے سے وضو ہو جائے گا اگر وقت نہ ہو، یا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، وضو ایک عمل ہے، وہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، جی جی، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نہا لیا، آپ نے غسل کر لیا ہے، یہ تو آپ کا نہانا وضو الگ ہے، ہو گیا۔ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ نہیں، نہانا الگ ہے، یہ بارش کا معاملہ پوچھا انہوں نے۔ جی بارش کا تیز بارش، وہ بارش اور ہے، نہانا اور ہے۔ تو نہانے کے بعد آپ وضو نہیں نہیں، کریں؟ اگر وضو کے اعضاء سارے تیز موسلادھار بارش میں غسل ہو گیا ہے تو وضو ہو جائے گا، وہاں بھی ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نہانے یوزلی سے یہ کرتا وضو ہوں کہ اگر نہانا مجھے تیز بارش ہے میں اگر میں نہا لیا ہوں تو میں وضو پھر بھی کرتا ہوں۔ صحیح میں کرتا ہوں۔ کرتے یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ احسن ہے، اچھا، احسن ہے۔ ہاں، یہ ہونا ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بغیر جوا لگائے شطرنج کھیلنا جائز ہے؟ ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے شطرنج نہیں کھیلنا، بغیر جوا؟ بالکل۔ وَمِنَ النَّاسِ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ایسے کام جو لغو ہوتے ہیں۔ نہیں، لیکن اگر شطرنج میں جوا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دیکھیے وہ کام لاو ہے، جو لاو ہے نا۔ برائی کی طرف مائل کرتا ہو، دیکھ جوا نہیں ہے لیکن جوا کا تصور تو موجود ہے اس میں، ضروری نہیں ہے۔ لیکن منع کیا فقہا نے ہماری یہاں، اچھا، پسند نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ نہیں، لیکن شطرنج کا نام لے کے منع کیا گیا؟ کچھ کتابوں میں لکھا ہے، فتاوی کے اندر منع کیا گیا۔ اچھا، بہرحال آپ کو پتہ چل گیا شطرنج کھیلنا درست نہیں ہے۔ آخری سوال، اس کے بعد ہم دعا کی جانب آتے ہیں، مختصر جواب دیجیے گا۔ اگر دانت میں سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے اگر خون نکل کر حلق سے پیٹ میں گیا ہے، وضو فاسد، روزہ حلق سے پیٹی میں جاتا ہے؟ قضا نہیں ہوگا، قضا ہوگا، کفارہ میں نہیں آپ کو ہوگا۔ بتاؤں، جیسی دانت سے خون نکلا اور آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا، آپ کا روزہ گیا۔ اس کا رمضان کے بعد آپ روزے کو پورا کریں گے اور آپ پورا دن بھوکے پیاسے رہیں گے، یعنی کہ جیسی گیا آپ نے فوراً روزہ افطار کر لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں ایک شرط لگائی ہے، دیکھا جائے گا یہ جو تھوک کا کلر ہے اور خون کا کلر ہے، موازنہ کر کے دیکھا جائے گا، تھوک کا نہیں کلر مطلب ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ خون کا ہے نا، اچھی تعداد میں خون چلا گیا۔ دعا۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو لمحات غفلت میں گزر گئے اس کو
معاف فرما. اے اللہ آنے والا وقت تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عشرہ رحمت ہم سے گزر رہا ہے. اے اللہ عشرہ رحمت کی جو بارشیں ہو رہی ہیں, جو باران رحمت تیری نازل ہو رہی ہے, اے اللہ ہم سب کے سینوں میں وہ نازل فرما دے. اے اللہ ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پہ جائیں گے؟ کون ہے تیرے سوا ہمیں معاف کرنے والا؟ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچا لے. ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو بری نظر سے بچا لے. ہم سب کو گمراہوں کی گمراہی سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے. ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو بیماری سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو قرض سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو مرض سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو مصیبت سے بچا لے. زمینی آسمانی آفت سے بچا لے. اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما دے. اے اللہ عشرہ مغفرت میں دعا کرتے ہیں وہ ہمارے عزیز و اقارب, وہ ہمارے جاننے والے, وہ ہمارے رشتہ دار جو اس وقت قبر کی آغوش میں ہیں. اے اللہ عشرہ مغفرت کے وسیلے سے ان سب کی بخشش فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے, ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ان کو مقام علیین میں جگہ فرما دے. ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دے. اے اللہ صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما دے. اے اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے. اے اللہ بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے. اے اللہ نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دے. اے اللہ رمضان المبارک کا انتہائی مبارک وقت ہے, افطار کا وقت ہے, شب جمعہ کا وقت ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے, ان کے وسیلے سے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما دے. اے اللہ بی بی کے وسیلے سے جو گھر ٹوٹ رہے ہیں, بی بی کے وسیلے سے ان گھروں کو جوڑ دے. اے اللہ نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ہمیں بار بار مکہ مدینہ جانے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں سحر مدینے میں تو افطار مکہ میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما دے. جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو آسانی عطا فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دے. جو بے روزگار ہیں جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے اے اللہ ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے. جو صاحب روزگار ہیں ان کے کام میں خیر و برکت عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں بی بی کے وسیلے ان کو صاحب اولاد کر دے. اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا دے, قرآن سمجھنے والا بنا دے, قرآن سمجھانے والا بنا دے, قرآن مجید پہ عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو مرتبت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قبر کی وحشت سے بچا لے, قبر کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ محشر کی رسوائی سے بچا لے, جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم سب کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاسدار بنا دے. اے اللہ جس طرح تو چاہتا ہے پروردگار ہم سب کو ویسا بنا دے. اے اللہ جتنے لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر پوری دنیا بھر سے جو لوگ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر لیا ہے. اے اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. جو ہمارے دل میں ہے مولا وہ تیرے علم میں تو خوب جانتا ہے. ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا پروردگار ہم سب کو بن مانگی عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.